السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پیارے بھائی ہیں فیاض رامے بھائی، اور ان سے کچھ اپڈیٹ اس حوالے سے یہ جو دو سماعتیں ہوئی ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوئی ہیں، کیونکہ بہت عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ کیس جو ہے بہت ٹائم لے رہا ہے، بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے، اور مین چیز یہی تھی کہ یہ جو فضول قسم کی درخواستیں جو ہے نا وہ دے دیتے تھے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ پینڈنگ ہو جاتا تھا کیس، ٹھیک ہے، نئی سماعت مل جاتی تھی اور نیا مطلب ان کے پنگے ہوتے تھے۔ تو اب جو فیصلہ ہائی کورٹ کی طرف سے آیا، بہت اعلیٰ قسم کا فیصلہ آیا، اور جو چترول کی اس کا میں نے ایک ویلاگ کل بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ عمر سیال صاحب نے جو ان کی چترول کی ہے۔ چلیں جی، اپنا ذرا فیاض بھائی تھوڑا سا ہم اپڈیٹ ہمیں کریں، اور فیاض بھائی سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس طرح دیکھتے ہیں ان دو سماعتوں کو، کتنی اہمیت ہے جو ہے اس کیس کے حوالے سے ان دو سماعتوں کی۔ جی فیاض بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ ذرا سر کلیئر کریں نا، یہ دو سماعتیں جو ہیں کتنی اہم ہیں اور اس میں کیا مطلب ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں اس کیس کے حوالے سے، اور مہدی کاظمی کے حق میں کیا کیا چیزیں جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آتی ہیں؟ جی کیس بھائی، بہت شکریہ آپ کا، بہت زبردست آپ کا سوال ہے، اور میں اس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں کافی عرصے سے میں بھی خاموش تھا، اسی وجہ سے خاموش تھا کہ اس میں کیس میں کوئی اہم ڈیولپمنٹ کیس ہو، کوئی اپڈیٹ ہو زہرا کاظمی کیس میں، اور پھر ہی لوگوں کو اپڈیٹ کیا جائے۔ تو بالکل اس میں لاسٹ ہیئرنگ پہ بڑی اہم اپڈیٹ ہوئی ہے، تو اسی حوالے سے آپ کا سوال بڑا زبردست ہے۔ دیکھیں یہ جو نکاح خوان اور اصغر تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو میں نے ہی اریسٹ کروایا تھا۔ تو جب میں نے ان کو اریسٹ کروایا اسی وقت میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ چیزیں ساری میں نے ثابت کی تھی کہ یہ ملزمان جو تھے یہ اغوا میں، جعلی نکاح میں ملوث تھے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ گرفتار ہوئے، ان کی ضمانتیں کنٹیسٹ ہوئیں، بعد از گرفتاری ضمانت جب ان کی ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے خارج کی تھی، اس وقت انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے کہ ان کا جو جرم ہے بڑا ہینیس نیچر کا ہے، اور اس طرح کے جرائم سے معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور والدین کی تضحیک ہوتی ہے، اور والدین کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور معاشرے میں ایک غلط میسج جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا ان کا جرم تھا۔ اب اس میں عدالت نے ان کو ضمانت دی، 2-3 مہینے جیل میں رہنے کے بعد اب اس ضمانت کا انہوں نے مس یوز کیا ہے، اس ضمانت کا غلط استعمال کیا ہے۔ ضمانت بیسیکلی ایک آپ کو ٹیمپریری ریلیف دیا جاتا ہے عدالت کی جانب سے کہ آپ اپنے مقدمے کی صحیح طریقے سے پیروائی کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کے مطابق اکیوز از دی فیورٹ چائلڈ آف دی اسٹیٹ، اور بیسیکلی پاکستان کا جو قانون ہے یہ ملزمان کے لیے ہی ہے۔ مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملزم تب تک بے گناہ ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے عدالت نے جب اس کو بیل دی، اور کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ ملزم کو زیادہ ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس میں جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے عدالت نے اس کو بیل دی پاکستان کے موجودہ سسٹم کے مطابق، لیکن اس کا مطلب بیل کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے پیروائی کر سکیں، پرسو کر سکیں اگر آپ بے گناہ ہیں تو۔ اب عدالت نے انہیں جب ضمانت دی، انہوں نے اس ضمانت کا مس یوز کیا، نکاح خوان اور ملزم اصغر نے، اور باقی ملزمان بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ گواہان کو پریشان کرنا، کمپلیننٹ کو ہراساں کرنا، عدالتوں میں مقررہ تاریخ پر نہ جانا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ اس ضمانت کا غلط استعمال ہے جو عدالت نے ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا ہے۔ اب یہ جو لاسٹ ہیئرنگ کے نکاح خان جو تھا، یہ ضمانت لینے کے وقت تو ملزمان بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، عدالتوں میں انڈرٹیکنگ دیتے ہیں، شورٹیاں دیتے ہیں، مچلکے جمع کرواتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمیں جیل سے نکال دیا جائے، ہم عدالت کے حکم کا احترام کریں گے، ہم پیشیوں پر حاضر ہوتے رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی عدالتیں ضمانت پر ریلیز کرتی ہیں تو اس طرح کے جو ہیبچول افینڈر ہوتے ہیں، جو عادی مجرم ہوتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں پیشیوں پر نہیں آتے، گواہان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یہی کام زہرا کاظمی کیس میں ہو رہا ہے۔ تو اس میں جو گواہ تھا اصغر علی، اور نکاح اس کی حد تک عدالت نے لاسٹ ٹائم نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، ان کی ضمانتیں ان کے مچلکے خارج کر کے
اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مقررہ تاریخ پر مقررہ پیشی پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور جس کی وجہ سے عدالت نے ان کی وہ ضمانت کا جو ریلیف تھا اس کو سسپینڈ کر کے اسی لیے سسپینڈ کیے ہیں تاکہ دوبارہ یہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور وارنٹ ان کے جاری کیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے تاکہ یہ ٹرائل فیس کریں اور اس کا فیصلہ کیا جا سکے کیس کا۔ مین وائل جو جج صاحب ہیں ججز، انہوں نے اس چیز کو بڑا چھترول کیا، ملزم ظاہر کی کہ تم کیا فیک اپلیکیشن لے کر آ جاتے ہو، اور اس ٹرائل کا جو ہے وہ جلد از جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ فردر کوئی اپلیکیشن نہ لی جائے۔ تو بظاہر تو اس میں کیس بھائی ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ معاملہ صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے، اور اگر کمپلیننٹ صحیح دلجوئی سے اسی طرح سے ایکٹیو رہ کے، کمپلیننٹ شوڈ بی ویجیلنٹ رہ کے اور اس کو فالو کرے گا تو اس میں انشاءاللہ انصاف ہوگا، اور پاکستان کی عدالتیں اور معزز ادارے اس میں انصاف کریں گے، اور ڈیفینیٹلی حق اور سچ کا بول بالا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس میں یہ جو خبر ہے کیس بھائی بہت اچھی ہے، اور آگے مزید اچھی خبریں آنے والی ہیں، وہ بھی جیسے ہی اس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ فیاض بھائی، اور ہم لوگ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی درخواستیں دے کے پینڈنگ پہ پینڈنگ کرتے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ ڈسہارڈ بھی ہوتے ہیں کہ بھئی عدالت فیصلہ کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں قانون جو ہے، عدالتی جو ہمارا نظام ہے، اس نے دونوں جو فریقین ہوتے ہیں ان کے جو وکلا ہوتے ہیں ان کی باتیں سننی ہوتی ہیں، اور پھر قانون کے دائرے میں رہ کے کیس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں نے جتنی سمارٹ گیمز کی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور بہت بڑا ایک دماغ ان کے پیچھے کام کر رہا تھا کہ اب کیس کو کس طرح کر دیں۔ اب دیکھیں نا، جب انہوں نے کہا جی ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے جو ہے جج صاحب پہ، تو ہمارا کیس تبدیل کیا جائے، تو پھر اے ڈی جے، پھر اس کے بعد ڈی جے، مطلب وہی کہ کام جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لیٹ ہو۔ لیکن جو چترول ماشاءاللہ جج صاحب نے کی ہے ظہیر کی، وہ بڑے کمال کیا۔ جو دوست یار ہم لوگ بتاتے ہیں، جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں کہ بھائی تم مامے لگتے ہو، جب دل کرتا ہے اٹھا کے درخواست دے دی، بھائی تم کون ہوتے ہو عدالتوں پہ یقین نہیں کرنے والے یا اعتبار نہیں کرنے والے یا فلاں جج پہ۔ تو بہت زبردست انہوں نے جو ہے وہ کام کیا۔ اور جو سب سے اعلیٰ بات اور اچھی بات جو کل اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جج صاحب نے پوچھا کہ بھئی باقی جو مفرور لوگ ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ بھائی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وارنٹ گرفتاری ان کے نکلے ہوئے ہیں، اور جناب ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو نور بی بی نے تو خیر لے لی تھی ضمانت، جو بھی ہے ابھی اس کا بھی جو اپڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو یہ تھی جی 2 سماعتوں کا احوال آپ کے ساتھ فیاض بھائی نے شیئر کیا۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اہم اپڈیٹ ہوتی ہے تو ضرور آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اگر میں کروں، کسی کو اعتراض ہو، کوئی ناراض ہو تو چلے جی ہو جائے، چونکہ میرا کریئر یا میری لا پریکٹس جو ہے وہ کسی معصوم بچے کی زندگی سے یا مزید جو بچے متاثر ہونے والے ہیں ان سے زیادہ نہیں ہے۔ اور جس طرح سے آپ یوٹیوب کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، یار ایک وقت تھا آرمی چیف کا نام لیتے لوگ ڈرتے تھے، 12 سال کے بچے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، مگر میں حقیقت تو بتا سکتا ہوں نا کہ آپ ایسے حالات کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ ہر ایک کے منہ میں زبان ہے۔ پھر جب ایک کریڈیبلٹی ہٹ ہونا شروع ہو جائے گی کہ ادارے کی، آپ کتنی ماؤں کو روکیں گے، کتنے والدین کو روکیں گے کہ جذبات اپنے کنٹرول میں رکھو، مت میڈیا کے اندر بات کرو، عدالتوں کے حوالے سے احترام کرو، جو اپنے ورڈز ہیں ان کو بڑا ناپ تول کے کرو۔ ہم وکیل ہیں، ہم کرتے ہیں کہ جی چونکہ اگر عدالتیں کنٹروورشل ہو گئی تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں نا بطور وکیل۔ بٹ اگر فیصلے کنٹروورشل اس طرح کے ہوں گے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جوڈیشل ہیسٹ، جلد بازی کے فیصلے، ویل تھاٹ آؤٹ فیصلے نہیں، بس نپٹاؤ کروائی، ایسے فیصلے ہوں گے، اس کے ریپل ایفیکٹس تو آئیں گے، تاریخ تو لکھے گی۔ آپ پریسیڈنٹس بنا رہے ہیں، ان پریسیڈنٹس کا ذکر ہوگا کہ جی ایسے ایسے کیس یوں طریقے سے جو ہو گئے۔ پھر کیا فائدہ 5 سال بعد 6 سال بعد اس کیس کے اندر سپریم کورٹ کہے کہ نہیں یار یہ غلط نہیں، یہ صحیح ہوا تھا۔ بچی کی تو زندگی ہو گئی جو خراب ہونی تھی، والدین کی زندگی تو ہو گئی جو خراب ہونی تھی۔ ایسے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ایس او پیز ایگزسٹ نہیں کرتے۔ ایسے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ملک گیر سپریم کورٹ نے آج تک جوڈیشل کانفرنس نہیں رکھی کہ بچوں کو اور عورتوں کے کیسز کے اندر ہم نے کیسے ایڈ کرنا ہے، ہمارا پروٹوکول کیا ہوگا، ہماری ترجیحات کیا ہوں گی۔ نہ سپریم کورٹ ایسے کسی کیسز میں ہمت کر کے تھوڑی سی جوڈیشل کرج دکھا کے ڈیٹیلڈ فیصلے دے جس میں کوئی ایس او پیز وضع کرے کہ جی یہ سارے آپ چیکس کریں گے، اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کلیم والدین کا کہ بچی کم عمر ہے سچا ہوتا ہے۔ بہت سے والدین ڈاکیومنٹس بناتے ہیں بچی کی اغوا ہونے کے بعد،
18-19 کی بچی ہوتی ہے, اس کے اغوا ہونے کے بعد ڈاکومنٹس بنا کے اس کو 14-15 کا دکھائیں گے, ایسے کیسز ہوتے ہیں. بٹ آپ نے تو یہ کہتے ہیں, انگریزی کی کہاوت ہے err on the side of caution, پھوک پھوک کے قدم رکھو, ٹھیک ہے. تو ہولے ہولے چل او صنم اگر گانے کی مفہوم بات کا یہ ہے, پلیز انشور بفور یو رائٹ آف, بفور یو پاس اے ججمنٹ. تو یہ جو کہ کنفیوژن ہے ہمارے, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیے جوڈیشل کنفیوژن ہے اور بے پناہ جوڈیشل کنفیوژن ہے, اور قانون کے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں جو پارلیمنٹ کی اور ایگزیکٹو کی لیک آف انٹینٹ دکھاتے ہیں, اور لا انفورسمنٹ کی بھی. آپ جس کیس کے حوالے سے مجھ سے آج ملے ہیں, مہدی کاظمی صاحب کا کیس, روز اول سے جب سے میں نے کیس لیا ہے, میرا موقف ہے کہ اس کیس کو دفن کرنے میں صوبے کا IG خود ملوث ہے. اسی پولیس نے, اسی سندھ پولیس نے چائلڈ میرجز کے کچھ کیسز میں بہت بہترین کارروائی کری ہے, اور کچھ کیسز میں وہ کسی بھی وجہ سے پرسنل ہو گئے تو اس کیس کو دفن کرنے میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. یعنی کہ بچیاں سب کی سانجھی نہیں ہیں. یہ ہم بات کیا دیتے ہیں, فیوریٹس ہیں, IG صاحب کے فیوریٹس ہیں, DIG صاحب کے فیوریٹس ہیں. اچھا, اسی طریقے سے ججز کو ہم بات کر لیں, میں آپ کو ایک ہی جج کا فیصلہ دکھا دوں گا جہاں بچی دریافت پہلے کیا گیا کہ کم عمر ہے کہ نہیں, میڈیکل کروایا گیا. وہ جب کم عمر نکلی, بے شک وہ کچھ مہینے ہی کم عمر نکلی, اس کو شیلٹر ہوم بھیجا گیا, اس کی کوہیبیٹیشن کو الیگل کہا گیا, چونکہ رولز کہتے ہیں سندھ چائلڈ میرج لا کے کہ اگر کوئی چائلڈ میرج کی وکٹم ہو, اس کو یا تو میجسٹریٹ یا پولیس والا, اور چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا لا کہتا ہے کہ وہ بچی وکٹم آف ابیوز ہے تو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بھی جا کے فوراً بچے کی کسٹڈی حاصل کر سکتا ہے, اس کو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر موو کرنا ہے. آپ کیوں فوراً موو کریں گے کسی کو جس نے رضامندی سے شادی کی ہے؟ تو ہماری عدالتوں کے اندر ایک تماشا لگا ہوا ہے کہ 491 کی حفظ بیجا کی پٹیشنز ہوں, یا جس بچی کو مغویہ بنا دیا ہے اسی کی طرف سے ایک آپ جھوٹ بول کے کہ وہ 18 کی ہے کی پٹیشن لگا دیں, اور عدالتیں صرف بچیوں کا بیان ریکارڈ کر کے اگر اس کو بھیج دیتی ہیں, نہ میڈیکل کرواتی ہیں, تو آپ نے ایک جوا کھیلا ہے نا, ایک گیمبل کھیلا ہے کہ کل کو بچی مائنر بھی نکل سکتی ہے بھائی. تو آپ نے کس پہ گیمبل کھیلا؟ جج صاحب نے اپنے کریئر پہ تو نہیں کھیلا, ججز نے اپنی حرمت پہ تو نہیں کھیلا, گیمبل کھیلا آپ نے ایک بچی کی زندگی کے اوپر.